نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ تعالی یا ابن آدم ما خلقتکم لاستکثر بکم من قلۃ ولا لاستانس بکم من وحیۃ ولا لاستعین بکم علی امر عجزت عنہ ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة بل خلقتكم لتعبدوني طويلا وتشكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم اجتمعوا على طاعتي ما زاد لك في ملكي مثقال ذرة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين يا ابن آدم كما توزي يوزى بك وكما تعمل يعمل بك صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج حدیث قدسی نمبر 6 اس کا درس ہے. میں نے اس کی ساری تفصیلات گزشتہ درسوں میں عرض کی ہیں، تو آج اب سیدھا ہم حدیث قدسی پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما خلقتکم لاستکثر بکم من قلۃ، میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ شاید باقی مخلوق کو بہت کم تھی اور تیرے آنے سے کوئی اس میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری مخلوق بڑھے. میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. کہتے ہیں انسانوں سے 10 گنا زیادہ مخلوق وہ ہے جو جنگلوں میں رہتی ہے، جو باہر کھیتوں میں رہتی ہے، 10 گنا زیادہ ہے. اور جو زمین پر مخلوق بستی ہے خشکی پر، اس سے 10 گنا زیادہ مخلوق ہے جو سمندر میں رہتی ہے. اور سمندر اور زمین کی مخلوق ملا کر اس سے کئی 100 گنا زیادہ فرشتے ہیں جو آسمان پر خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ سب سے اس کائنات میں سب سے اخیر جس چیز کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے نا، وہ انسان ہے. تو فرمایا میں نے انسان تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ میرے پاس مخلوق کی کوئی کمی تھی اور تیرے آنے کے ساتھ اس میں کوئی اضافہ میں چاہتا ہوں کہ میری مخلوق ذرا زیادہ ہو جائے. جیسے لوگ چاہتے ہیں ہماری کوئی کنبہ برادری، ہمارے بچے زیادہ ہوں تاکہ ذرا بڑا. فرمایا یہ اس لیے تجھے اس لیے میں نے نہیں پیدا کیا کہ میرے پاس پہلے مخلوق کچھ کم تھی اور تیرے آنے سے مخلوق میں اضافہ ہو جائے. میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا تجھے. فرمایا ولا لیستانس بکم من وحیۃ، انسان فیملی چاہتا ہے، برادری چاہتا ہے، کیونکہ تنہا انسان رہ نہیں سکتا، ڈرتا ہے انسان. تو فرمایا انسان میں نے تجھے اس لیے بھی نہیں پیدا کی شاید تیرے پیدا نہ کرنے سے مجھے کوئی وحشت تھی اور تیرے آنے سے مجھے کچھ سکون میں. فرمایا یہ بھی بات بھی نہیں ہے. تیری پیدائش اس لیے میں نے نہیں کی کہ میں کوئی تیرے بغیر رہ نہیں سکتا. فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. یہ معاملات مخلوق کے ساتھ ہیں، میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں، منزہ ہوں، بری ہوں. میں نے اس لیے تجھے پیدا نہیں کیا. وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ عَجَزْتُ عَنْهُ، نہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ شاید کوئی ایسا بھی کام ہوگا جو میں نہیں کر سکتا، اور تیرے جب تو آ جائے گا تو تو میرے ساتھ مل کر مدد کرے گا اور ہم دونوں مل کر کام کر لیں گے. میں نے اس لیے بھی نہیں پیدا کیا کہ تو میرا مددگار بنے گا. وہ تو وہ زیادہ کون فیکون، میں تو وہ ہوں کہ بس میرا ایک آرڈر ہوتا ہے تو یہ کائنات میں نے بنا دیتا ہوں. اور کائنات اتنی ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ آپ کے اور میرے وہم و گمان سے بھی بڑی ہے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں جو انسان کے علم میں بعد مخرجہ کائنات آ چکی ہے نا، اگر نوری سال کا معنی جو لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ ہے،
ہم کوئی آدمی سفر کرے نا، لائٹ کی سپیڈ 186 اور 185، 186 اور 85,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے یہ چلتی ہے. یہ اس حساب سے چلے نا تو کئی ملین سال لگ جاتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. اور یہ نہیں کہتے جو دوسرا کنارہ ہے یہ اینڈ ہے، نہیں، اس کا آگے بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو فرمایا یہ میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں، تو فرمایا نہیں، میں عاجز نہیں ہوں، میں قادر ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں. آگے آتا ہے فرمایا وَلَا لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ، نہ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیرے پیدائش سے کوئی بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا. کسی فائدے کے لیے تجھے نہیں پیدا کیا گیا، اور نہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ کوئی بڑا کائنات میں نقصان ہو رہا تھا اور تیرے آنے سے وہ نقصان پیچھے ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، ہم اس کو بس روک لیں گے. تو تیرے آنے سے اس کائنات کو کچھ نفع نہیں ہے، اور نہ تیرے آنے سے کائنات کی کوئی چیز جو میں چاہتا ہوں اس کو ہٹانا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے. تیرا وجود ان میں سے کسی کام کے لیے بھی نہیں ہے. فرمایا بل خلقتکم لتعبدونی طویلا. اب سوال یہ ہے کہ جب ان کاموں میں سے کسی بھی کام کے لیے انسان نہیں پیدا کیا گیا تو پھر پیدا کیوں ہوا ہے، یہ بنایا کیوں گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری لمبی لمبی عبادت کر. تعبدون کا معنی ہوتا ہے معرفت، اللہ کی معرفت حاصل کر، پہچان کہ میں کون ہوں. اور خدا تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات سے ہوتی ہے. یہ پہچان میری صفات کی علم حاصل کر. ذات کا علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، لیکن صفات کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قدیم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رعوف ہے. بہت سی سب ان کو پہچان، ان کے ذریعے تو خدا کی معرفت حاصل کر. فرمایا اور زندگی کھپا دے اس کام پر. اور جتنے یاد رکھ لیں، میں کل پڑھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا یہ جو کائنات ہے نا اس کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. یہ کائنات کیوں بنائی گئی؟ فرمایا اس کا خلاصہ صرف 4 چیزیں ہیں. اس کا پہلا خلاصہ یہ ہے طہارت. کائنات اس لیے بنائی گئی ہے، خاص کر کے انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ طہارت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا باطن بھی پاک ہو، انسان کا دل بھی پاک ہو، انسان کا دماغ بھی پاک ہو، انسان کا گھر بھی پاک ہو، انسان جہاں رہتا ہے. طہارت یہ مقصود ہے. انسان کی پیدائش کا جو مقصود ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے طہارت، پاکی. کہ انسان پاکی کیا؟ کہ شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، برے اخلاق سے پاک ہو، بری عادات سے پاک ہو، باقی جو گندگی کی چیزیں ان سے پاک ہوں، اس کا لباس پاک ہو، اس کی جگہ پاک ہو، ہر چیز. فرمایا پوری انسان کی زندگی صفائی کے ایک ان میں سے ایک ہے کہ صفائی کے گرد گھومتی ہے. جتنا جس انسان کا اخلاق گندہ ہوگا وہ خدا سے دور ہے، لباس گندہ ہوگا وہ خدا سے دور ہے، جسم گندہ ہوگا وہ خدا سے دور ہے، گھر جہاں رہتا ہے وہ گندہ ہوگا وہ خدا سے دور ہے، عقیدہ گندہ ہوگا وہ خدا سے دور ہے، نظر گندی ہوگی وہ خدا سے دور ہے، زبان گندی ہوگی وہ خدا سے دور ہے. کوئی بھی چیز ہے طہارت ہے. اس کا ایک مقصد انسان کا طہارت ہے. طہارت کا معنی کہ انسان کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہر عضو کو صاف رکھے. میں نے ابھی عرض کر دیا کہ بہت تفصیل ہے اس کی. تو فرمایا پوری اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ اگر دیکھیں نا تو وہ صرف 4 چیزیں ہیں. ان میں سے ایک ہے طہارت ہے. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا طہارت ہے. جس انسان میں طہارت نہیں ہے
اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کو صاف رکھنا، ہر چیز کی صفائی ہے، میں نے ابھی عرض کر دیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا انسان کی زندگی کا مقصد ہے تواضع۔ انسان یہ سمجھ جائے، یہ مان لے کہ میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، اور وہ قادر و قیوم ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں۔ اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو تسلیم کرے، اور پھر اپنی عاجزی اور بے بسی کو مان کر پھر اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے جھکنا، سجدہ کرنا، اپنی بے بسی کو مان لینا اور اس کی قدرت کو ماننا، فرمایا انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہے۔ بس جس نے یہ مان لیا وہ سمجھو کہ اس نے اپنی تخلیق کا ایک مقصد پورا کر دیا۔ متکبر انسان، تکبر کرنے والا، حسد کرنے والا انسان، فرمایا وہ اپنی زندگی کے مقصد سے بہت دور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان نے اپنی پہچان کر لی کہ میں کون ہوں، وہ خدا کو بھی پہچان لے گا۔ انسان سب سے پہلے تو پہچانے کہ میں کون ہوں۔ انسان تو گندگی ہے، تیری اول بھی گندگی ہے، آخر بھی گندگی ہے، تو ہمیشہ گندگی کو اٹھا کر پھرتا رہتا ہے، درمیان میں گندگی، یہ گندگی نہ بھری ہوتی ہے ہم نے 10 دفعہ تو روز تو گندگی سے گزرتا ہے۔ جو انسان جس کی ابتدا بھی گندگی ہو، انتہا بھی گندگی ہو، ساری زندگی گندگی کو اٹھا کر پھرتا رہے، اس انسان کو بھی تکبر کرنا یا حسد کرنا روا ہے، یا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بھی کہ میں بھی کوئی بڑی بلا ہوں؟ فرمایا نہیں، انسان تیری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی شناخت کر، جب تجھے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں اور عاجز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا انسان صرف اللہ تعالیٰ نے تجھے، وہ بھی اسی کے دی ہوئی طاقت سے، تیرا سارا اختیار یہ ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے، اٹھا دوسری ٹانگ، تجھے اپنی حقیقت کی خود ہی خبر ہو جائے گی، تجھے اپنی طاقت کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی اس نے اجازت دی، اس پر تکبر کرتا ہے۔ انسان کی ساری اختیار اتنا ہی ہے، یہ جو خدا تعالیٰ نے تجھے اختیارات کچھ عطا کی، اسی پر تو تکبر کر رہے ہیں۔ اگر ہے نا بڑا مرد اور بڑا متکبر، اٹھا دونوں ٹانگیں خدا کی زمین سے اٹھا کر دیکھ، منہ کے بل گرے گا، تیری ساری حقیقت یہ ہے۔ آدھے اختیار پر تو تکبر کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور ایک سجدہ ہوتا ہے جسم کا، جسم کے سجدے کے ساتھ حقیقی سجدہ ہے دل کا۔ جو آدمی اپنے عجز کو مان لے نا، وہ دل کا سجدہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی ذات نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، جب تک وہ چاہے گا وہ جہاں رکھے گا، میرا ذاتی طور پر نہ میں آنے میں میرا کوئی اختیار ہے، نہ یہاں دنیا میں رہنے میں میرا کوئی اختیار ہے، اسی کے حکم سے آیا ہوں، جب تک وہ ذات چاہے گی جہاں رہوں گا، جب وہ چاہے گی تو مجھے اٹھا لے گی۔ اچانک آنن فانن لوگ اٹھ نہیں جاتے جی، اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، روزانہ ہمارے سامنے خبریں آ جاتی ہیں جی، ابھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی فلاں آدمی کو یہ خبر مل گئی ہے جی۔ فرمایا تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، آدمی تو اپنے عاجز بن کر رہے، اور یہ عاجز بن کر رہنا، یہ تمام عبادات عاجزی سکھاتی ہیں، نماز بھی عاجزی سکھاتی ہے، روزہ بھی عاجزی سکھاتا ہے، ہر چیز عجز سکھاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب تکبر صرف ایک ذات کو روا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے لیے تکبر جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ انسان ہر حال میں اللہ رب العزت کا بندہ بن کر رہے، عاجز بن کر رہے۔ تو فرمایا یہ اس کا زندگی کا مقصد ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا عدل ہے، ہر معاملے میں عدل قائم کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟
ہر چیز جس مقام پر خدا تعالی نے رکھی ہے اس کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، اسی کا نام عدل ہے۔ اور اس عدل قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا، فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، دو چیزیں عدل قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہیں اس کائنات میں۔ انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن چونکہ ان کا وجود ظاہری زندگی میں رہتا ہے، سارے انسانوں سے مکمل طور پر اور وہ ہمیشہ نفع حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ آخر ان پر امر ربی جاری ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک۔ کائنات میں عدل صرف قرآن پاک قائم کرتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز، خدا کی کتابیں مثلا جب منسوخ نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت تورات تھی، پھر انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک ہے۔ عدل صرف ان سے قائم ہو سکتا ہے، قرآن حکیم کو چھوڑ کر عدل کا تصور ناممکن ہے۔ اور دوسرا ہے میزان، وہ اصول جس کو ہم منطق کہتے ہیں، جو منطقی اصول ہیں، عقلی جو اصول ہیں، یہ عقل، یہ میزان ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح جو شرائط ہے اس کی، ان کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو جو آدمی صحیح منطق کے اور جو شرائط ہیں عقل کی کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، یہ میزان ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگی نفسانی خواہشات ہیں وہ سب گمراہی ہیں۔ میزان صرف جو عدل قائم صرف قرآن پاک کر سکتا ہے یا منطقی علوم کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے کہ جو عدل قائم کر سکے۔ تو شاہ ولی المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان میں سے ایک اور ہے وہ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، فرمایا یہ چار مقصد ہے زندگی کے۔ طہارت پہلا ہے، عبادت دوسرا، اسی لیے ہم پہلے وضو کرتے ہیں، بعد نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد عدل ہے۔ تو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تو ایک لمبے، کیوں؟ جب تک پہلے علم نہیں ہوگا عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بندے کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی معرفت ہے، اور جتنی معرفت حاصل ہوتی جائے اتنا ہی خدا کی بارگاہ میں جھکتا جائے۔ جس کے پاس جتنے خدا کی زیادہ معرفت ہوگی اتنے وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ جھکے گا، اتنے ہی وہ خدا کی بارگاہ میں جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اتنے وہ زیادہ جھکے گا۔ یہ جتنے دنیا میں ہم خرابیاں دیکھتے ہیں نا جی، اور جو ہمیں نظر آتی ہیں، اصل اس کا سبب جہالت ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، پتہ نہیں ہے کہ میرا خالق مالک کیا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ اس کا احکام مجھ پر کیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کو علم ہوتا جاتا ہے، انسان میں عجز بڑھتا ہے، اور جو علم انسان کو عاجزی نہ سکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ علم انسان کو سکھاتی ہی خدا کی عبادت ہے، اور انسان کی عظمت ہے ہی خدا کی عبادت میں ہے۔ جو انسان خدا کی عبادت بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ فرمایا تشکرونی کثیرا، میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان شمار کرنا چاہے تو زندگی ختم ہو جائے، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ صرف جسم کے اندر ہے نا، ایک جسم کے ایک حصے کے اندر اللہ رب العزت کی اتنے بندے پر کرم نوازیے ہیں، تب بھی انسان کو احساس ہوتا ہے، وہ بھی سوچنے سمجھنے والوں کو احساس ہوتا ہے کہ جب جسم کا وہ حصے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو 60 سال تک میں نے جسم کا حصہ استعمال کیا، اور 70 سال تک مجھے تو خبر نہیں ہو، آج مجھے درد ہو رہی ہے۔ بھائی جس مقام پر تجھے آج تکلیف ہو رہی ہے، کبھی تو نے سوچا ہے کہ 70 برس 80 برس یہاں تکلیف نہیں ہوئی؟ کسی ذات نے تجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہوا تھا نا۔ کبھی ایک تو جسم کے حصے کا شکر نہیں ادا کر سکتا، چیز ہے کہ یہ ساری کائنات کی نعمتیں ہیں، اور ہم بڑے جناب یار یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ جو سورج کی روشنی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی آدمی شکر استعمال کرے؟ یہ جو پانی ہے اس میں، اچھا بعض چیزوں چلو ہم روٹی تو ظاہری طور پر مان لیتے ہیں جی، ظاہری طور پر ہم کچھ محنت مشقت کر کے روٹی لے آتے ہیں، یا کوئی لباس کا انتظام کر لیں گے، مگر کیا صرف روٹی کھانے سے انسان زندہ رہتا ہے؟
کیا صرف گھر بنانے سے انسان زندہ رہتا ہے؟ سائنسی اصول ہے، سورج کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سورج کی روشنی جو روزانہ نصیب ہوتی ہے، اس میں تیرا کیا کردار ہے جی؟ اس میں تیری کتنی محنت مشقت ہے جی؟ یہ جو تو ہر وقت آکسیجن اندر باہر جاتا ہے، اندر چلا جائے باہر نہ پھر بھی موت ہے، اور باہر آ جائے واپس اندر نہ جائے پھر بھی موت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ مر جا کر یہ گننا چاہے کہ میں نے روزانہ کتنے سانس لیے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کی کس کس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے؟ کتنی نعمتیں ہیں جن کا کبھی ہم نے احساس بھی نہیں کیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں، یہ میری آواز آپ تک جاتی ہے اور آپ کی آواز مجھ تک آتی ہے، یہ کن کن چیزوں کے لیے؟ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی تو میں نہ آپ کی آواز سن سکتا ہوں نہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں خدا تعالیٰ نے صرف ہمارے کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے جو ہماری مدد کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ ہماری آنکھیں جو چیزیں دیکھتی ہیں، یہ ان کو دیکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو ہماری آنکھ کے لیے دیکھنا ناممکن ہو جائے۔ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت، کبھی آپ نے غور و فکر کیا انسان نے؟ یہ جو موسم ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، یہ ان موسموں کا ہمارے اگر یہ نہ ہوتے موسم تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ جو ہر روز سورج بدل جاتا ہے، ہر روز بدلتا ہے، اس کے بدلنے کا ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کبھی غور و فکر کیا ہے اس بات پر؟ انسان سوچ ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت کے بندے پر کتنی نعمتیں ہیں۔ جیسے جیسے کسی انسان کے پاس جتنا علم ہوگا، وہ بھی اگر یہ سوچے گا تو پھر اس کو احساس ہوگا میرے رب نے تو مجھ پر کتنا، کس چیز میں نے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو ناشکرہ بناتی ہے؟ علم نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ جتنا انسان اگر غور و فکر کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے سے سوائے عاجزی کے ایک ہی پھر یا اللہ پاک میں تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، تیری نعمتیں بے انتہا ہیں مجھ پر اور میں ہی تیرا ناشکرہ بندہ ہوں۔ تو اپنے کرم سے جتنا میری زبان سے، میرے عمل سے، میرے دل و دماغ سے تیرا شکر ادا ہوتا ہے، اتنا ہی قبول فرما لے اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ یہی بندے کا کمال ہے۔ اور فرمایا وَتُسَبِّحُونِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میں نے انسان تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ صبح و شام میرا ذکر کر۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جی، سوئے ہوئے ہیں۔ اب سویا ہوا انسان بے خبر ہے، لیکن خدا کی نعمت پھر بھی اس کو حاصل ہے کہ سانس لے رہا ہے۔ کبھی یہ جو تو نے سوتے میں سانس لے رہا ہے، جس بیڈ پر تو سوتا ہے، کبھی تو نے سوچا ہے یہ میرے جس ذات نے مجھے یہ سلسلہ، یہ کرم کیا وہ ہے، جب میں بالکل بے حس و بے حرکت ہوتا ہوں، اس کی رحمتیں، اس کا کرم نوازیاں پھر بھی مجھے اصل ہیں، اور میں اس کی ذرا اٹھوں اور اس کی بارگاہ میں 4-5 منٹ میں سجدہ، ایک سجدہ دے لوں۔ کبھی سوچا ہے انسان نے؟ کبھی سوچ، اور بلکہ قرآن حکیم نے بھی خاص کر کے عصر کی نماز کا حکم دیا، اور سب سے زیادہ لوگ جو 2 نمازوں کا سب سے زیادہ تاکیدی حکم ہے قرآن پاک میں، فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا، اور جن نمازوں کے تاکیدی حکم ہے ان میں سب سے زیادہ کم حاضری ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، زندگی کا مقصد وہ نہیں ہے، جو زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے اور صبح و شام خدا کا ذکر ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار، اور علماء نے کتابیں لکھی، نبی نے سکھائے ہیں، بھائی صبح اٹھو تو فلاں فلاں فلاں، یہ اتنا تھا اللہ کا ذکر کر دو نا۔ جب اتنا کا یہ نہیں تسبیح فاطمی اگر پڑھ لے بہت بڑی بات ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، بہت سے اذکار ہیں۔ تو تسبیح، ذکر اللہ رب العزت کا، عبادت، یہی انسان، اور یہی ہے ہی اس کے مقصد یہی ہے۔ اور فرمایا یا ابن آدم لو ان اولکم، اے آدم کے بیٹے، اگر پہلا انسان اور قیامت کا آخری انسان، جتنے بھی انسان آئے ہیں یہ سارے کے سارے مل جائیں، وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، سارے جن بھی آ جائیں، سارے انسان بھی آ جائیں، صغیرکم و کبیرکم، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی ہو جائیں، حرکم عبدکم، آزاد بھی آ جائیں، غلام بھی آ جائیں، اور سارے کے ساری مخلوق میری عبادت شروع کر دیں۔
ایک بھی ان میں سے نہ رہے میری عبادت کرنے سے، ہر ایک لگ جائے میری عبادت میں۔ تو فرمایا ایک مسکال کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے نا، اس ذرے کے برابر بھی میری بادشاہی میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی نفع نہیں ہے، ایک ذرہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا، میری بادشاہی میں ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ آج انسان نے چیزوں کو سنبھل کر کے جہاز بنا لیے، باقی چیزیں بنا لی، اور اس قدر وہ یعنی وہ اکڑ گیا اور اس متکبر ہو گیا۔ اور بھائی بات یہ ہے، جو تو نے سنبھل چیزیں کی ان میں سے کسی ایک چیز کو تو نے بنایا ہے، پیدا تو نے کیا ہے۔ اللہ کے بندے، تو پیدا کرنے کی طاقت تجھ میں نہیں ہے، اور یہ جو سنبھل کرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور خدا کے دعویٰ کرتا ہے، یہ کبھی غور و فکر کیے جن چیزوں کو میں سنبھل کر رہا ہوں ان میں سے ایک بھی چیز میں نے نہیں بنائی، ادھر سے اٹھا کر ادھر لگا دی اور دو چیزوں کو ملا کر ایک چیز بنا دی اور اسی پر اکڑ گیا۔ تیرا کردار کیا بنانے میں؟ فرمایا تو ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خالق تو نہیں ہے، خالق میں ہوں، بنانے والا تو نہیں ہے، بنانے والا میں ہوں۔ میں نے صرف تجھے جوڑنے کی اجازت دی ہے، بنانے کی اجازت نہیں ہے تجھے، نہ تو بنا سکتا، تجھ میں طاقت نہیں بنانے کی۔ فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی بھی کسی قسم کی کوئی محنت کرے گا، نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، ذکر فکر کرے گا، اس کا نفع خود اسی انسان کو پہنچے گا۔ اور اگر کوئی انسان کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، برے کام کرے، جھوٹ بولے، شراب پیے، غیبتیں کرے، اس کا عذاب بھی واپس اسی کو ہوگا۔ یہ جو محنت کرے گا جس کام کے لیے، واپس اس کا نتیجہ اسی کو ملے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، خدا کو ان میں سے کوئی چیز کا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اور فرمایا کما توزی یوزا بکا، جس طرح تو دوسری میری مخلوق کو تکلیف دیتا ہے نا، اسی طرح تجھے تکلیف دی جائے گی۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے کسی ان کا امتی تھا تو 400 برس انہوں نے ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر نا عبادت کی، آخر موت طاری ہوئی، خدا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خدا تعالی نے فرمایا بندے میں تیرے ساتھ عدل کا معاملہ کروں یا فضل کا؟ تو انہیں چونکہ اپنا بڑا ناز تھا اپنی عبادت پر، تو کہنے لگے بھائی 400 میں نے کبھی تیری تو نافرمانی کی نہیں ہے نا جی، کبھی تو کی نہیں ہے نا، تو میں آج اللہ کے احسان کیوں لاؤں؟ کہنے لگا یا اللہ پاک عدل فرماؤ، فضل کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر یوں کرتے ہیں کہ وہ پتھر میری مخلوق، جس طرح تو میری مخلوق اسی طرح وہ پتھر بھی میری مخلوق تھا، 400 برس تک تو نے اس کو تکلیف دی ہے، اس کے اوپر بیٹھا رہا نا، تو کوئی بھی کسی کے اوپر بیٹھے تو نیچے والے کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا اب عدل یہ ہے کہ جتنا عرصہ تو اس پہاڑ کے اوپر بیٹھا نا، اب اتنا عرصہ وہ پہاڑ تجھ پر لادا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ بھائی اللہ کا شکر ہے، یہ کبھی نہ کہو کہ خدا تعالیٰ عدل فرمائے۔ اور میاں صاحب نے فرمانا ہے جے میں تیرا تک جے تیرے رحمت والوں، تو فرمایا سب کچھ میرے پلے، جے میں تکاں تیرے فضل والوں، تو سب کچھ میرے پلے، اس قسم کا ایک آپ شعر ہے، جے میں تیرے تکاں، یہ کیا شعر ہے آپ کو آتا جی؟ چلو، تو بہرحال مقصد اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ خدا سے عدل نہیں ہے، فضل منگو۔ ہاں، جے میں تکاں تیرے عدل والوں، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں تکاں تیرے عدل والوں، کچھ نہیں میرے پلے، تو جے میں تکاں تیرے فضل والوں، بلے بلے بلے۔ عدل کو نہیں، فضل کو دیکھو۔ اللہ پاک نے فرمایا جس طرح تم دوسروں کو تکلیف دیتے ہو، تمہیں بھی اسی طرح تکلیف دی جائے۔ ایک آدمی
اپنی ماں کو اپنے یہاں پر اٹھا کر لے کر آیا، بڑے کئی میل کا سفر کیا، اور لا کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا جی، حج کیا ہے، یہ میں نے خدمت کی، یہ خدمت کی، یہ خدمت کی۔ تو پوچھا گیا کہ اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نا؟ تو حدیث پاک میں ہے، جواب ملا کہ جو تجھے جنتے وقت تیری ماں کو ایک درد اس نے اٹھائی تھی نا، ایک تکلیف، تو ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ اولاد کبھی بھی کسی بھی شکل میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ ماں توزی یوزا بکا، اگر خدا تعالیٰ عدل پر آئے تو کیا انسان اب ہے کوئی جو ماں باپ کے حق ادا کر سکے؟ فرمایا جب جیسے تم کسی کو تکلیف دیتے ہو تمہیں بھی ایسے ہی تکلیف دی جائے گی۔ اگر خدا تعالیٰ اسی بات پر آ جائے کہ تجھے جنتے وقت تیرے ماں باپ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تیری پرورش میں، وہی تکلیف پہلے ہم تجھے دیں گے، انسان ہے کہ برداشت کرے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسے صرف فضل مانگو، اور فرمایا کہ ما تعملوا یعمل بک، جس طرح تم عمل کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اچھا عمل کرو گے خدا کی جناب سے اچھا اس کا صلہ پاؤ گے، اور اگر برا عمل کرو گے تو خدا تعالیٰ کے حضور سے تمہیں برا ہی صلہ ملے گا۔ بندے تیرا عمل ہی واپس تجھے ملتا ہے، تو ہی واپس۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو، فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، 24ویں سپارے میں آتا ہے۔ فرمایا من عامل صالحا فلنفسہ، جو انسان عمل اچھا کرتا ہے وہ اس کا نفع خود اس انسان کو ملتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرتا ہے اس برائی کا بوجھ خود اس انسان کو ہی اٹھانا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان ہی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، انسان ہی اپنے آپ کے لیے کچھ نفع کرتا ہے۔ بس یہ نیکی بھی یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی اس کا عدل نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ ورنہ میں نے ابھی مثال عرض کر دیا، اگر خدا تعالیٰ انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا مکمل، اس کو نیکی کرنے کے بعد بھی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، یا آپ، یعنی آپ اللہ کے محبوب، آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ ہاں یہ فرق ہے تمہیں اور مجھ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت میں یوں لپیٹ لے گا۔ جو بھی جنت میں جائے گا یہ ہماری نیکیاں بھی اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اگر اب عدل کرنے پر آئے تو ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل کرم سے اپنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،